حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرے کلاس میں کچھ مروکن لڑکیاں ہیں جو جادو پر یقین رکھتی ہیں اور دجال اور نبیوں کے معجزات کو بھی ظاہری طور پہ مانتی ہیں، تو میں ان کا کس طرح سمجھا سکتی ہوں؟ بات یہ ہے، جادو پہ یقین اگر رکھتی ہیں تو وہ غلط کرتی ہیں. ان سے کہو جادو کر کے دکھاؤ مجھ پہ تو تمہارا جادو نہیں چلتا. دماغوں میں مولویوں نے ڈال دیا وہ اتنا زیادہ کہ جادو کوئی چیز ہے اور ہم جادو نکالیں گے. اور عربوں میں خاص طور پہ بڑا ہے، وہ مولوی اپنا پیسہ کمانے کے لیے کہتے ہیں تمہاری لڑکی بیمار ہو گئی، اس کو کوئی ایسی دماغی بیماری ہو گئی یا ڈپریشن میں چلی گئی، تو اس کو جن نکالنے کے لیے یا جادو ختم کرنے کے لیے مار مار کے اس کا بھرتا نکال دیتے ہیں بیچارے. وہ بعض دفعہ بعض عورتیں مر بھی جاتی ہیں اس طرح. باقی رہ کے نبیوں کے معجزات کیا ہیں؟ نبیوں کے معجزات تو ہوتے ہیں قرآن شریف میں جو لکھے ہیں معجزات، وہ تو معجزات ہیں نا. حضرت موسیٰ نے اپنا سوٹا پھینکا تو وہ سانپ نظر آنے لگ گیا ساروں کو، یا اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو سفید نظر آنے لگ گیا. ٹھیک ہے، یہ معجزات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے حالات پیدا کر دیے، آنکھوں کو ایسا بنا دیا کہ لوگوں کی نظر میں یہ ہونے لگ گیا تھا. یہاں دنیا میں بھی لوگ جو عام جادو دکھانے والے تماشے مسمرزم کے ذریعے سے یہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جب جادوگر سامنے آئے حضرت موسیٰ کے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کے خیال میں سانپ بننے لگے تو حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے. یہ تو اس طرح مسمرزم کر دیا انہوں نے ساروں کے اوپر، ہیں سب مسمرائز ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جادو ہے، تم اپنا سوٹا پھینکو سب کچھ ختم ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے اپنا سوٹا زمین میں پھینکا تو وہ لوگوں کا جو جادو تھا آنکھوں میں جس طرح مسمرائز کیا تھا ماحول کو، وہ سارا ختم ہو گیا تاثر. تو یہ تو لوگوں کے جادو ہیں. حضرت موسیٰ کے اگر تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا جو لوگوں کی نظر میں آتا تھا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے. جادو جو دنیا والے کے جادو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے رد کروا دیتا ہے. ہاں پھر بعض معجزات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو کھانا یا 5 آدمیوں کو کھانے کو 50 آدمیوں یا 100 آدمیوں میں کو کھلا دیا. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا. تھوڑے سے چاول پکے اور بہت سارے لوگ آ گئے، وہ بے شمار لوگوں نے کھائے اور پھر قادیان میں تقسیم بھی ہوئے اور برکت والے چاول مشہور ہو گئے وہ. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، انبیاء سے تو معجزات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے غیر معمولی باتیں. باقی جہاں تک دجال کے معجزات کا تعلق ہے، دجال کے معجزات سے مراد یہی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے گا اور وہ تمہیں امپریس کر لے گا اس سے. دجال کے معجزات یہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تم گاؤں میں اگر لے جاؤ یا ان پڑھ لوگوں میں لے جاؤ تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ یہ تو معجزہ ہے، یہ کس طرح ہو گیا کہ اتنی دور بیٹھ کے ایک آدمی بول رہا ہے، ہم اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ کے. جاہلوں میں اگر جاؤ تو یہی ہوتا ہے. ابھی بھی دنیا میں جاہل لوگ موجود ہیں. تو یہ اس زمانے میں لوگ جب نہیں جانتے تھے، ان کا تصور نہیں تھا آج کل کی ٹیکنالوجی کا، ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دجال کہ اس طرح کے معجزات بھی ہوتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو امپریس کر لے گا. ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی سواریاں ایجاد کر لے گا، آگ سے چلنے والی ہوں گی، ان کے پیٹ میں آگ ہوگی، ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں نا حدیثوں میں. تو اس سے مراد یہی تھی کہ دجال کی ایجادات جو ہیں اور یہ بعض ایسے کام جو تم لوگ آج سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتے، ایک زمانے میں ہونے لگ جائیں گے. اور اس وقت پھر مسیح موعود بھی آئے گا جو دجال کی مکر ہے، ساری تدبیریں ہیں ان کو رد کرنے والا ہوگا، ان کو ظاہر کرنے والا ہوگا، ان کو دکھانے والا ہوگا. اور وہ ہم کر رہے ہیں، دنیا کو بتا بھی رہے ہیں. تو یہ ظاہری شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک تمثیلی زبان استعمال کی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب میٹافور تھا.